لوگ کہتے ہیں کہ کیا انسان جنات کو قابو کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل بتائے کہ جس سے جن قابو ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا موکل والا عمل بتائیں کہ بھئی جن قابو میں آ جائے۔ اور میں نے دیکھا لوگوں کو نا، وہ محنت کرنے کے بجائے، کام کرنے کے بجائے وہ ان اعمال کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں کہ بس کوئی جن آ جائے اور جن قابو میں آ جائے تو پھر اس سے میرے سارے کام ہو جائے، پھر میں کچھ اس سے کر لوں۔ تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اعمال ایسے بہت سے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، میں نہ انکار نہیں کر سکتا۔ لازم سی بات ہے، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار عطا کیا، آپ کے صدقے اور بھی دیگر انبیاء کو، پھر آقا علیہ السلام کے صدقے اللہ نے سب کچھ عطا کیا۔ پھر کئی ولیوں کے اس طرح کے معاملہ ہے، اللہ کے ولیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جنات آپ کے غلام تھے، جنات آپ کے تابع تھے۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جس کو قرآن نے ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا قال ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ بھئی ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ ملکہ بلقیس کا تخت بڑا وسیع تھا، اس کو اٹھانے کے لیے کافی لوگ درکار تھے، ڈسٹینس بھی بہت تھا، یعنی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشست لگی ہوئی ہے نا، مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس سے بہت دور تھا۔ لانے کے لیے مورخین نے، مفسرین نے لکھا 30 سے 40 بندے چاہیے، 7 کفل کے اندر بند تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جنات بھی بیٹھے ہوئے، انسان بھی بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کون ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ تو اللہ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہوا، ہاں بڑا جن، عفریت من الجن، بعض نے اس کا ترجمہ کیا دیوس جن، خبیث جن، بڑا جن۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی مجلس ایک قول کے مطابق فجر سے ظہر چلتی تھی، ایک قول کے مطابق فجر سے عصر۔ ہم اگر فجر سے عصر کا بھی قول لیتے ہیں تو ایک جن آ کے کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ جس تخت کو لانے کے لیے کئی دن چاہیے، کئی بندے چاہیے، کتنا فاصلہ ہے، اس کو اتنا جلدی لے آ رہا ہے تو مان لینا چاہیے۔ لیکن قربان جائے، جنات سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو طاقت عطا کی ہے، اپنے پیاروں کو طاقت عطا کی ہے، جنہوں نے اپنا آپ اس کو سونپ دیا ہے نا، مرنے سے پہلے مر گئے۔ وہ کیا ہے نا، کسی نے کہا نا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جنہوں نے اپنا اختیار ختم کر کے رب کی بارگاہ میں سارا اختیار دے دیا اور کہا مولا ہمارا کوئی اختیار نہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سارا اختیار تیرا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی کمال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کام نہیں لیا، حالانکہ وہ آپ کے تابع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے تابع کیا جا سکتا ہے جنات کو، لیکن ہمارا مقصود نظر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن ہمارے تابع ہو جائے اور پھر ہم کوئی اس سے کام لینا شروع کر دیں، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ لیکن اگر آپ شرعاً دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہیں، قابو ہوتی ہیں چیزیں، ایسے اعمال موجود ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں۔ لیکن میں ادھر آپ کو راز کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کمال کی بات ہے کہ آپ جن کو تابع نہ کریں، بلکہ آپ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں بیچ دیں، آپ اپنا سودا اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں کر دیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، اب جن حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں، میں لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان کہہ رہے نہیں، کوئی اور ہے جو اس سے پہلے لے کر آئے، کیونکہ رب جانتا تھا نا کہ آج دیکھ لیں جنات حاضر ہو جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لوگوں کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں بھی موجود ہے، خرافہ کا واقعہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کئی کیسز آئے ہیں حضور کے۔ میں دیکھیں میری ایک عادت ہے، جو مجھے سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں زیادہ، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی بات کو مدلل انداز میں قرآن و حدیث ہی سے پیش کروں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں موجود، انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم اس پہ بات بھی کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جن کہہ رہا ہے نا کہ مجھے آپ موقع دیں، میں لے کر آتا ہوں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، نہیں، کوئی اور۔ رب کی حکمت تھی، رب بھی جانتا تھا کہ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار جنات مار سکتے ہیں، جنات کچھ کر سکتے ہیں، لیکن معاذ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگلی آیت آپ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اور کوئی، تو اب اللہ فرماتا قال الذی عنده علم من الکتاب۔ بڑے کمال کی بات ہے، قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، قرآن کی آیت ہے۔
اللہ فرما رہا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک وہ بندہ کھڑا ہوا، انسانوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ادنا سا خادم ولی کھڑا ہوا۔ اللہ فرماتا علم من الکتاب، من ادھر تبعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو صرف و نحو جانتے ان کو پتہ ہے کہ من تبعید یعنی بعض چیزیں، ان میں سے بعض چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، اے ہے تھوڑا سا علم تھا کتاب میں سے، اللہ کے کلام کا تھوڑا سا علم تھا، وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں میں لے کر آؤں گا۔ کہا کیسے لے کر آئے گا، کتنی دیر میں لے کر آئے گا؟ قرآن خود کہتا ہے ان کے الفاظ کیا، اللہ فرماتا ہے کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ ادنا سا ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ادنا سا غلام، ادنا سا ولی، وہ عرض کرنے لگے حضور آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں لے کر آؤں گا، آپ کی آنکھوں کے پلکوں کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ اللہ اکبر، بتائیں پھر کس کی طاقت زیادہ ہے؟ اللہ والوں کی طاقت بڑے کمال کی ہے۔ وہ حضرت عاصب بن بربخیہ جن کا نام مفسرین نے ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ادنا سے ولی ہیں، انہوں نے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں وہ تخت میں آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کے پلکوں کے جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ ایک جن مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لا رہا ہے، اور ایک ادنا سا غلام حضرت عاصب بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی، وہ آنکھوں کے پلکوں کے جھپکنے سے پہلے حاضر کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو بتائیں پھر کس کی طاقت زیادہ ہے؟ اور طاقت انسان کی اٹ سیلف زیادہ نہیں ہے، انسان کی طاقت تب زیادہ ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے۔ کسی نے کہا نا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے انمول کر دیا، تو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اپنی میں مارنی پڑتی ہے، اپنا آپ نکالنا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنا آپ نکال دیتے ہیں تو پھر جنات بھی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ غوث اعظم کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، خواجہ غریب نواز کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، آپ تو ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ تو یہ پھر ان کو تابع نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ خود آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور پھر وہ شرف سمجھتے ہیں کہ آپ ان کا نام لے لیں، وہ شرف سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی کام لے لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وے پہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہوتا ہے کہ آج لوگ بڑے مزے سے اللہ کے ولیوں کے خلاف بول دیتے ہیں۔ میں یہاں پہ اسی ضمن میں ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ادنا سے ولی کا یہ عالم ہے، تو پھر ایمان سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں غوث اعظم کا کیا مرتبہ ہوگا، خواجہ غریب نواز کا کیا عالم ہوگا، داتا علی حجویری کا کیا عالم ہوگا، شیخ امام ابو الحسن شاذلی کا کیا عالم ہوگا، شیخ قطب المدار کا کیا عالم ہوگا، شیخ شہاب الدین سہروردی کا کیا عالم ہوگا، خواجہ نقشبند کا کیا عالم ہوگا، خواجہ عبدالکریم مشرقی کا کیا عالم ہوگا، خواجہ عبدالرحیم مغربی کا کیا عالم ہوگا، خواجہ عبدالرشید شمالی کا کیا عالم ہوگا، خواجہ عبدالجلیل جنوبی کا کیا عالم ہوگا، بابا فرید گنج شکر کا کیا عالم ہوگا، شیخ عبداللہ شاہ غازی کا کیا عالم ہوگا، شیخ قطب الدین بختیار کاکی کا کیا عالم ہوگا۔ آپ بتائیں پھر یہ جتنے اللہ کے ولی ان کا کیا عالم ہوگا؟ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضور علیہ السلام کے دور کا ادنا سا مومن، پکا مومن، منافق نہیں، پکا حضور کا مومن، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ دیگر تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ہے۔ سمجھیے گا بات، حضور کے دور کا ادنا سا غلام، میرا آقا علیہ السلام کا ادنا سا غلام، میں بھی اس کے اعمال کی بات نہیں کر رہا، اس کے ایمان کی بات کر رہا ہوں، پکا مومن، مخلص مومن، منافق نہیں وہ، اور پچھلی انبیاء کے تمام امتی، حضرت آدم علیہ السلام کی امت، حضرت آدم علیہ السلام نہیں، آدم علیہ السلام کی تمام امت، حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام امت، حضرت داؤد علیہ السلام کی تمام امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام امت، اسماعیل علیہ السلام کی تمام امت۔ ایک طرف انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھیے گا، انبیاء کی بات نہیں کر رہا، امتوں کی بات کر رہا ہوں، اور حضور کے دور کا ادنا سا امتی۔ اب بتائیں یہ امتی ان سے افضل ہے یا نہیں؟ آپ بالکل کہیں گے ہاں بالکل افضل ہے۔ جب ایک امتی کا یہ عالم ہے تو پھر بتائیں حضور کے دور کا خواجہ غریب نواز، حضور کے دور کا حضور غوث اعظم، آقا علیہ السلام کی امتوں میں سے اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی،
امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، جتنے اللہ کے ولی ہیں، جتنے اللہ کے علماء ربانیین ہیں، پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ تو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ ایسے اعمال ہیں، لوگ بتاتے ہیں، ہمارے پاس بھی بے انتہا موجود ہیں، اور جب ضرورت پڑتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسے جنات کے ایسے کیسز آ جاتے ہیں، اور پھر اس وقت ان پر قابو کرنا اور پھر ان چیزوں سے اس مریض کو نکالنا، تو پھر اس وقت دیا بھی جاتا ہے، کیا بھی جاتا ہے، کرایا بھی جاتا ہے۔ لیکن بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی شخصیت کو ایسا بنائے کہ وہ جائے جنات بھاگ جائے، اس کی ذات سے جنات خوف میں آ جائیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تو قدموں کی دھول سے بھی ہم برابر نہیں ہو سکتے، لیکن صرف تربیت کی غرض سے کہ عمر فاروق کا نام دیکھیں کیسا پیارا نام ہے کہ آپ کے نام لینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے نام لینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنی تربیت میں ایسی نکھار پیدا کرے اور اس طرح کے معاملات کریں کہ وہ یہ نہ بولے کہ میں جنات کو قابو کروں، بلکہ جنات بولے کہ میں اس کا غلام بن جاؤں۔ اللہ بس عمل کی توفیق دے۔